मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। اور ایمان اس شخص کا جو مال دے علی حبی، اس کی محبت کے واسطے جو چیزیں بتایا تھا کہ آدمی کو مال سے محبت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ سے محبت ہے، اس وجہ سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا دنیا کل راس خطیئت ہے، کہ ہر بیماری کی جڑ ہوتی ہے، تو انسان کے دلوں کی بیماری کا جڑ دنیا کی محبت ہے۔ پھر دنیا کی محبت بالکل ہر کر جائے گی تو پھر آخرت ہاتھ سے چھوٹنے لگے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے مال سے اپنے دل کو ہمیشہ الگ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ ذوی القربیٰ، کہ وہ مال کس چیز کو کہاں پر خرچ کرے، مصرف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار یہ اولین حقدار ہے، آپ ان کو پہنچائیں، یہ مصرف زکوٰۃ ہے۔ اور کل بتایا تھا کہ بعض وہ رشتہ دار ہیں جو اپنی غربت اور اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کے مال نکلتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے مال اپنے بھائی، رشتہ دار بہن یا اپنے پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، اگر ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ یہ میری طرف سے زکوٰۃ کا مال ہے دے کر اپنا احسان نہ جتلائیں۔ طریقہ کیا ہوگا تکل؟ ہاں، نیت کیا ہو؟ زکوٰۃ کی ہو، نیت زکوٰۃ کی ہو کہ میں زکوٰۃ ہی ادا کر رہا ہوں، گھر سے نیت کر لیں۔ اور جب دیں تو الفاظ بدل دیں، کیا بول کے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ، یہ میری طرف سے تحفے، آپ قبول فرمائیں۔ دیکھیے یہاں سے سبق ملتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کسی مومن بندے کے دل کو توڑنا نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ بول کے دیں گے اس کا دل ٹوٹے گا کہ ہمارا بھائی ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے، دل ٹوٹے گا، اس کے دل پر توڑو۔ تمہاری نیت زکوٰۃ کی ہے، اللہ دیکھ لیا نیت، زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی، اب تم بھائی کا دل نہ توڑو، ان کو تحفے بول کر کے دو، ان کا ہدیہ بول کر کے دو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کو دو۔ کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں بیوہ عورتیں یا یتیم بچے جن کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، باپ چھوڑ کر ان کے پاس ہے سب کچھ، لیکن صرف رحم و کرم کی بنا پر کہ یہ آدمی یہ بچہ یتیم ہے، یتیم پر رحم کھا کر کے اس کو زکوٰۃ کی مال دے رہا ہے، حالانکہ اس کے باپ مال چھوڑ کر گیا ہے۔ سمجھ بات ہے؟ اب چونکہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے، مال پر صحیح قبضہ نہیں کر سکتا، تو چونکہ یتیم کا لفظ پڑا شریعت کے اعتبار سے، لیکن اندرونی اعتبار سے یہ باپ کے بعد کا وارث ہے، تو گویا کہ یہ زکوٰۃ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم رحم کھا کر کے اس بچے کو زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بیوہ عورتیں ہمارے محلے میں ایسی بھی ہیں کہ ہم صرف بیوہ عورت دیکھ کر کے کہ یہ ماں صاحب بیوہ ہے، کمانے والا کوئی بھی نہیں، زکوٰۃ کا ہاتھ بڑھا دیا، حالانکہ اس کے پاس زکوٰۃ کے رقم ہے، اس کے پاس یہ 52 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا ہے اس کے پاس، پھر بھی ہم اسے زکوٰۃ دے دیں، صرف اس وجہ پر رحم کھاتے ہوئے کہ یہ بیوہ ماں صاحب۔ اس طریقے سے اگر زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ والمساکین، جب بتایا مساکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ مساکین کسے بولتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ جو بالکل فقیر ہو، مانگتا ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مسکین وہ جس کے پاس مال ہے لیکن کتنا ہے؟ بولے نہیں آ رہا، دل میں تو ہے لیکن بولنے نہیں آ رہا. اس لیے بول رہا ہوں بولتے رہے تو بولنے کی بھی عادت پڑتی. خرچہ زیادہ، ہاں، آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ، یہ بولے. تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا مساکین کسے بولتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو مانگتا ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کے پاس کچھ کھانے کا نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مساکین وہ ہیں جس کی آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی غربت اور اپنی افلاس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتے ہوں. اس کی پوری تفسیر تیسرا پارہ کے پہلا تیسرے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر چوتھے رکوع میں وہاں پر آئے گی کہ وہ لوگ پتہ نہیں وہاں تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، پتہ نہیں. اس سے پہلے اگر وہ نکل جائے تو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وہ فقراء وہ غرباء احصروا جسے قید کر دیا گیا، جسے قید کر دیا گیا. کہاں پر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ فقراء جنہیں قید کر دیا گیا ہو، اللہ کے راستے میں قید کر دیا گیا. مراد یہ ہے جو دین کے پھیلانے کے واسطے وقف ہو چکے ہوں اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. ایک جگہ محفوظ ہے. آپ مثال کے طور پر سمجھیں، ایک مولوی امامت بھی کرے اور ایک مولوی جا کے قصاب بھی بن جائے، آپ برداشت کریں گے؟ ذرا بولیں گے آپ، مہربانی کریں گے، بولیں گے؟ ایک مولوی صاحب امامت بھی کریں، لوگوں کو تفسیر بھی سنائے، جمعہ کا خطبہ بھی سنائے، شب قدر شب برات ہر دن کا بیان بھی ہو، آپ یہ برداشت کریں گے کہ مولوی صاحب بازار میں جا کر کپڑا بیچیں گے، دکان کھولیں گے، برداشت کریں گے؟ بولیے. نہیں. ایک مولوی صاحب نماز بھی پڑھاتا ہو، دکان بھی بازار میں ڈالیں چپل کی، آدمی چاہے گا ایسا؟ نہیں نا. تو وہ مولوی کیا ہو گیا؟ آپ کو مثال میں سمجھا رہا ہوں، بالکل گھٹی ڈال کے بچوں کی طرح. وہ مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ بھائی قید ہو گیا. بھائی کام قید ہوا ہے، دین ہی کے واسطے تو قید ہو گیا نا. مولوی صاحب قصاب بنے تو پھر اس سے زیادہ قصاب مولوی صاحب پر آپ بن جائیں گے. یہ بکرا کاٹے گا، آپ مولوی صاحب کاٹیں گے، نہیں سمجھے؟ یہ چپل بیچے گا، آپ چپل ماریں گے. تو مولوی صاحب کہاں ہو گیا؟ مسجد میں، مدرسے میں مناظر ہو گیا، مقید ہو گیا. کس کے واسطے؟ اللہ کے دین کے واسطے. جب اللہ کے دین کے واسطے یہ مقید موقف یہ وقت ہو چکا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ایسا گویا کہ دین کے واسطے قید اور بند ہو گیا ہے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض. یہ زمین میں گھوم پھر کر کرنے کی تجارت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ تم برداشت نہیں کرو گے. سب سے پہلے مقتدی حضرت برداشت نہیں کریں گے. یار یہ مولوی صاحب نماز پڑھاتا ہوں، بازار میں جا کو کپڑے بھی بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آپ برداشت نہیں کریں گے. یہ باہر نکلنے کا راستہ بند. نمبر 2 یحسبہ الجاہل. ہاں ایک بات ہے کہ آپ کے کپڑے سے ان مولانوں کے کپڑے، آپ لاکھوں کمائیں بھائی، آپ لاکھوں کمائیں، لیکن آپ کے کپڑے آپ کے حساب سے جچیں گے. لیکن مولوی صاحب اگر نیت دے کر کے کپڑا پہن لیں گے تو آپ کے کپڑے چمکیں گے، مولوی صاحب کے کپڑے چمکیں گے. اب یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہماری پگڑی نیچے ہو جائے گی، پگڑی آپ ہی کے اوپر ہے. اب ایک بات بتائیے مجھے، کپڑے کس کے چمکتے ہیں؟
ارے بھائی مولوی صاحب کی چمک رہے نیند دے کے وہی پہنتا ہے، چاہے پرانا کپڑا ہو، نیند دے کے کر دیا تو کپڑا کس کا چمک رہا ہے؟ مولوی صاحب کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو یحسبهم الجاہل، جاہل کیا گمان کرتا ہے؟ اغنیاء، یہ مولوی صاحب بڑا بیٹا بڑا مالدار ہے، کیوں؟ من التعفف، مانگنے سے بچتا ہے، کپڑے اچھے رہتے ہیں، گوشت بھی کھاتا ہے، پھر بھی آدمی کا ہوتا ہے مولوی صاحب گوشت بھی کھا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھا آ رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ دو وجہ سے، ایک کپڑا اچھا ہے، چہرہ بھی اچھا ہے، اور دوسرا من التعفف، بچتا ہے، کس سے؟ لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے۔ جب بچتا ہے تو آدمی اپنے کیا سمجھے گا کہ اس کی تنخواہ 7,000 روپئے ہے، اس کے گھر میں دیکھو تو ٹھیک بھی ہے، یہ دیکھو تو گاڑی پہ بھی گھومتا ہے، دیکھو تو جمعہ میں کپڑے بھی کیا اسٹائل بھی پہنتا ہے، گھڑی میں دیکھو تو 10,000 کی، ہاتھ میں دیکھو 10,000 کی واچ بھی پہنتا ہے، یہ بیٹا لاتا کہاں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اب لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ اب آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ یحسبهم الجاہل، جاہل گمان کرتا ہے، ان پڑھ لوگ، اغنیاء، یہ بڑا مالدار ہے، آگے سمجھ، یہ بڑا مالدار ہے۔ تعریفهم بسیماهم، ان کے چہرے ان کی علامتوں سے پہچان لیتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، سمجھ گا؟ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب آئیے قرآن کہتا ہے والمساکین، نبی فرماتے ہیں کہ مسکین کسے بولتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی تشریح فرمائی کہ نہیں، مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہو۔ اب بتاؤ، اب آؤ بولی سب، آمدنی اس کی کم ہے اور خرچے زائد ہیں، تو گویا کہ مولوی کا لقب مسکین کون دے رہا ہے؟ مقتدی دے رہا ہے نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے شرم ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے شرم، شرم کی بات ہے نہیں؟ کل بھی بتایا ہر آدمی اپنے بچے کے لیے 40-50 ہزار، مولوی صاحب کے لیے 6-7 ہزار روپیہ، جب یہ قرآن کہتا ہے کہ دین کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ والمساکین، تو فرماتے ہیں کہ وہ مسکین جو مانگتے نہیں ہیں اور اپنی راز اپنے پاس ہی گھٹتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ وابن السبیل، اور راستے کا مسافر، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، حقیقت میں مسافر ہے، اور اس کے اگر یہ باتیں رکھیے، مسافر اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں کروڑ پتی بھی ہو، لیکن اگر راستے میں آیا ہے، حالت سفر میں ہے، اس کا جیب کٹ گیا، اس کے بیگ اٹھ گئے، اب وہ ایک جگہ سے سمجھو بیلاری اتر گیا، یہاں سے اسے جانا ہے کوڈنگی جانا ہے یا اور ادھر جانا ہے جہاں ٹرین نہیں جاتی، بسیں جاتی ہیں، اب بس پر آگے سفر نہیں کر سکتا، اس کے پاس روپیے نہیں، ٹوٹ گیا، اب یہ آدمی کسی مسجد میں کہتا ہے میں اللہ کے واسطے مجھے دو، اب میں بالکل جا نہیں سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آدمی ایسے وقت میں اسے زکات کا پیسہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، اس مسافر کو جو شرعی اعتبار سے اس کے پاس اگر آپ علامت سے جان لیں کہ حقیقت میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ اس کو زکات کا رقم دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، وابن السبیل سے مراد یہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، جیسے مدارس دینیہ کے بچے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ بیکار ہیں، آپ اچھے ہیں، کیونکہ آپ بھی لوگوں کی وجہ سے مدارس دینیہ کا وجود ہے، جو بھی دیتے ہیں دینے کی وجہ سے مدارس چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے یہ بھی کبھی غور کیجیے گا کہ اگر ہم نے نہ کتاب پڑھا ہے نہ کتاب پڑھایا ہے، ہم یاد رکھیے گا کبھی ہم اپنے لیے نہیں کہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ دیکھیے آدمی دانا ڈال دیتا ہے، بیج زمین پر ڈال دیتا ہے، ایک نہ ایک دن تو اگاتا نہیں آتا، درخت لگا دیتا ہے، ایک نہ ایک دن پھل تو آتا ہی ہے، بیج ڈال دے رہے ہے نا بھائی، درخت لگا دے رہے، انشاءاللہ پھر آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پھیلایا ہے، دین کو پھیلایا ہے،
نماز ہم نے اپنے تک پڑھی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ بندے بتاؤ تم نے نماز تو پڑھی، کیا دوسروں کو بھی نماز کی دعوت اور تبلیغ دی؟ کیا میرا قرآن دوسروں تک پہنچایا تھا؟ میری بات سمجھ رہے؟ بھائی ہر آدمی دوسرے آدمی کی بات پہنچاتا ہے، لیکن قرآن کو پہنچائے گا۔ اگر آپ کی زبانیں منہ ہو جائے گی اس وقت کہ ہم نے نہیں پہنچا سکا، آپ وہاں پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو قرآن کی تبلیغ کرنے والے تھے ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، پھر جس کے ذریعے سے قرآن پڑھا گیا، تو اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کو لکھا سکھایا دوسروں تک پہنچایا، تو یہ ویسے نہیں پہنچا بلکہ اس کے بھی کوئی ساتھ میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت کی نبوت ملنے کے بعد؟ بولے نبی نے نبوت ملنے کے بعد تجارت کی ہے؟ نہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں کون رہتے تھے؟ ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ۔ تو آپ علیہ السلام گھریلو زندگی کے جھنجٹ سے باہر تھے، دین پہنچا رہے تھے، لیکن بیک سائڈ میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جتنا دین پھیلایا، جتنا آپ علیہ السلام کو ملا ہے اتنا صحابہ کو ملا ہے۔ جس نے قرآن کو سیکھا دوسروں کو سکھایا، تو یہ خود سے بیٹھے بیٹھے تو نہیں سکھا جا رہا، یہ آپ لوگوں کی ایک مولوی کی مدد اور پھر اس مولوی کی لوگوں پر محنت۔ تو گویا کہ جتنا اس کو محنت اور لوگوں تک دین پہنچانے کا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ اس کے حصے میں شریک ہیں۔ جیسے مسئلہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک مرد نماز پڑھتا ہے تو مرد کو ثواب بعد میں ملتا ہے، اس سے پہلے ثواب کسے ملتا ہے؟ بیوی کو ملتا ہے۔ کیونکہ اگر بیوی کپڑے نہ دھلتی، بیوی کپڑے کھانا پکا کر نہ ڈالتی، تو پھر یہ چین سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، چین سے مسجد میں آ بھی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ بیوی کا ہے۔ تو ثواب پہلے بیوی کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ قرآن کو، نماز کو، دین کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے، تو یہ پہنچا رہا اپنی ذات سے نہیں بلکہ دوسروں کے مدد سے۔ تو اس سے بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں وسائلی اور مانگنے والے کو دو زکات۔ لیکن آج کل المیہ یہ ہے، مصیبت یہ کہ جہاں بھی دیکھو برقعے والی ہی مسلمان عورتیں، فجر کے بعد آپ جاؤ سب سے پہلے روڈ پر بڑی سڑی ہوئی سب سے پہلے بھیک مانگنے والی یہ برقع پوش عورتیں آتی ہیں۔ حالانکہ آپ ان کے جیبوں میں ٹٹولو تو ایک دینے والے سے زیادہ رقم ان کے بیگوں میں ہوتا ہے۔ تو جو شرابی ہو، جو بدماشی کرتا ہو، آپ اسے زکات کا پیسہ نہیں دے سکتے، زکات بھی ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ زکات کے مال دیں گے یا اپنے حلال کے مال سے دیں گے، تو گویا کہ وہ پی کر کے بھی آپ کے حلال مال کو حرام میں خرچ کیا اور اپنے ساتھ گناہوں میں آپ کو شریک بھی کیا ہے۔ تو ایسے آدمی کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ وَفِي الرِّقَابِ، غلام کو آزاد کرنے میں، رقاب اور رقبۃ کی جمع، اور رقب کے معنی آتے ہیں گردن آزاد کرنا۔ آج کل زمانے میں غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں نا، غلام اور لونڈیاں کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں جو کفار سے عورتیں حاصل ہوں اسے کیا بولتے ہیں؟ جو مرد پکڑے جائیں اسے غلام بنا دیا جاتا ہے، اور جو عورتیں پکڑی جائیں اسے باندیاں، لونڈیاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا غلام جو کسی آقا کے زیر تحت ہو، ٹھیک ہے، اب آقا نے اسے بول دیا کہ دیکھ بھائی مجھے اس مہینے میں اگر 50,000 روپئے دے دیا تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، تمہیں 50,000 روپئے دے دے تو آزاد ہے۔ اب یہ آدمی کسی کے پاس گیا کہ دیکھو میری زندگی کا سوال ہے، میں ایک آدمی کے قبضے میں ہوں، آپ میری مدد کرو تاکہ میں زندگی سے آزادی حاصل کروں۔ آپ ایسے لوگوں کی آزادی میں مدد دے سکتے، بلکہ سب سے بہترین
سب سے بہترین ذریعہ ہے اس موت کا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم نماز پڑھتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات کو ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس سے پہلے بھی مال دینے کی بات آ رہی ہے، اور یہاں الگ سے وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات کا لفظ الگ ذکر کر رہا ہے قرآن۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ زکات تو اپنے وقت پر فرض تو ہے، لیکن مسلمان مالداروں کے مال میں فرض زکات کے علاوہ بھی مال غریبوں کا حق رکھتا ہے۔ غریب غربا جو ہے فرض کے علاوہ بھی اس کے مال میں حق رکھتے ہیں، یعنی فرض کے علاوہ جو زکات ہے اس کے علاوہ بھی غریبوں کا اس کی امداد کرنی چاہیے۔ والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو اپنے عہد جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اذا عہد قدر، جب آدمی کوئی عہد کرے اور قدر کرے یعنی بے وفائی کا معاملہ کرے تو فرمایا کہ یہ منافق کی علامت میں سے ہے۔ تو جب عہد کرو اس سے پورا کرو۔ والصابرین فی الباساء والضراء، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں فی الباساء، باساء والضراء، باس کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں باس کہتے ہیں الفقر، غربت، محتاجی، اور والضراء کہتے ہیں مالی مصیبت، بدنی مصیبت۔ تو گویا کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں مال کی مصیبت پر اور والضراء بدن کی مصیبت پر، یعنی انسان کو مالی اعتبار سے بھی تنگی اٹھانی پڑتی ہے اور بدنی اعتبار سے بھی تنگی اٹھانی پڑتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بخیر، اذا اراد اللہ خیرا بعبد یصب منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں۔ آگے سے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں، بدنی اعتبار سے امراض ہوں یا پھر مالی اعتبار سے تنگی کی حالت ہو، اور ہم شکوہ شکایت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی یہ مصیبتیں ہمارے اوپر۔ آگے سے تو اللہ کے دونوں حالتوں میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ شکوہ شکایت اللہ سے دفع ہے۔